مسجد میں برادر ایڈوکیٹ حسنین نقوی. تو کافی عرصے سے ہمارا بڑا اچھا تعلق ہے. خاص طور سے بڑی ہماری علمی دوستی ہے اور بڑے علمی ذوق والے انسان ہیں. ایڈوکیٹ بھی ہیں, بڑے اچھے ایڈوکیٹ ہیں. تو انشاءاللہ آپ استفادہ کریں, ہم بھی ان سے استفادہ کریں. بسم اللہ حسنین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. میں چاہوں گا کہ آپ ابھی اگر اپنی طرف سے مجھے کچھ بتا دیں کہ آپ کے ذہن میں کچھ سوالات جو آغا صاحب نے یہاں پہ سلسلہ آغاز کیا ہے اور جو یہاں پہ ان کی کوشش ہے اس کو آپ کتنا سمجھتے ہیں, اور آپ کے ذہن میں کیا سوالات آتے ہیں, یا عمومی طور پہ مقصد حیات کے متعلق, یا کوئی ایسا موضوع جو آپ کو چبھتا ہو, جو بار بار ذہن میں آتا ہو, وہ ون بائی ون اگر آپ بتائیں تو پھر میرے خیال میں شاید میں وہ بات کروں جو آپ کو ڈائریکٹلی جس کا بینیفٹ ہو. ورنہ تو گفتگو تو کسی بھی ٹاپک پہ ہو سکتی ہے, لیکن آپ کوئی سوال آپ کے ذہن میں جو بار بار آتا ہو, ون بائی ون اگر آپ چاروں بتا دیں کوئی سوال جو آتا ہو. آپ کریں مسئلہ نہیں. ماشاءاللہ ان کے پاس سوالات بہت ہوتے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. میں کروں گا انشاءاللہ. آپ بتائیے. ہلال نہیں ہے آپ کے ذہن میں. ٹھیک ہے, چلیں انہی کی سوال کو نہ موضوع بنا لیتے ہیں نا, کہ آج جو معاشرے کے اندر جس طرح کا سلسلہ ہے کہ انسان کی زندگی کے دو پہلو ہیں. ایک ہے جو ہم گھر میں گزارتے ہیں, وہ بہت لمیٹڈ ہے, بہت تھوڑی ہے زندگی, اور جو دوسرا ہے جو ہم معاشرے میں گزارتے ہیں. معاشرے کی مختلف کیفیات ہیں. اسکول میں ہم جا رہے ہیں, کالج میں جاتے ہیں, یونیورسٹی میں جاتے ہیں, یا ہم کام کرتے ہیں, یا ملک کے اندر ہیں, ملک سے باہر ہیں. تو ہماری زیادہ زندگی تو معاشرتی زندگی ہے, اور معاشرے کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ انسان کے اوپر اثر انداز بھی ہوتی ہیں. تو اب سوال ہے کہ اگر ہم ایک ایسے معاشرے میں زندہ ہیں جو کہ اچھا معاشرہ ہے, جہاں پہ مثبت چیزیں ملتی ہیں, تو وہ تو بڑی آسانی کی بات ہے. لیکن اگر ایسا معاشرہ ہے جہاں پہ جس طرح سے ذکر کر رہے ہیں برادر, اس طرح کی مشکلات ہیں, تو پھر کیسے بچا جائے, کس طرح سے ایک مومن بن کے زندگی گزاری جائے. دیکھیں بات یہ ہے کہ انسان جو اس دنیا میں آیا ہے, وہ اس کا مقصد حیات کیا ہے آپ کے خیال میں, آپ کے ذہن میں کیا نقشہ بنتا ہے کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ ٹھیک. آپ کچھ اس میں اضافہ کرنا چاہیں گے؟ اجتماعی طور پہ ہمیں ہر لحاظ سے دیکھنا, اگر صرف عبادت کرنا, صرف نماز پڑھنا, تو پھر تو فرشتے کافی تھے. انسان کو پیدا کر کے انہوں نے بتایا ہے کہ اپنے لوگوں کے درمیان, دوسروں کے درمیان, ان کے درمیان وہ شعور پیدا کرنا. مجھے سمجھنا مطلب احمد علیہ السلام آئے, جب ہمارے رول ماڈل آئے, تو اس لیے آئے ہیں کہ مطلب ہم اس مقصد حیات کو سمجھ سکیں, اس اللہ کے قرب کو حاصل کر سکیں, اس مقام تک پہنچ سکیں. کیسے پہنچے, وہ ایک انہوں نے اپنے ایک انبیاء کے ذریعے احمد علیہ السلام کے لیے رشتہ دکھایا. اب ہم پہ ہے کہ ہم اس راہ پہ چل کے وہاں پہ پہنچتے ہیں کہ نہیں, رکھتے جائیں انحرافات میں چھپے رہتے ہیں, یہ ہم پہ ہے. تو یعنی مقصد حیات کیا ہوا پھر؟ خدا کو خود سمیٹنا, ان تک اس کی ذات کو سمجھنا, اس کے مطابق اپنی زندگی کی ہر چیز آپ گزارنا, سمجھنے کی مقصد ہے. ماشاء اللہ. آپ کچھ بیٹا کہنا چاہیں گے؟ اچھا, آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے کیسے گہری زندگی گزارے, ایک چھوٹے چھوٹے
چھوٹے چھوٹے کام بھی عبادت میں شمار زندگی گزارنا. بہت اچھا. عبادت سے مراد یعنی ہر کام جو خدا کی وحدت کی قربت کے لیے کیا جائے اس کو عبادت کہا جاتا ہے. یعنی کسی غریب کو کپڑا پہنا دینا یا کسی مظلوم کی مدد کر دینا یا کسی ظالم کے خلاف شیشہ سپلائی والی دیوار کی طرح ڈٹ جانا اور ہر جو ظلم کے مقابلے میں آنا، مظلوم کی مدد کرنا یا کوئی غریب ہے اس کی مدد کر دینا. اس عبادت سے مراد یہ نہیں کہ فقط نماز روزہ حج زکوٰۃ ادا کرے، نہ اس سے مراد اخلاقیات بھی ہیں اور مخلوق کی مدد بھی ہے، خدا کے حقوق بھی ہیں اور حقوق العباد بھی ہیں. یہ سب شمار جب کریں گے تو اس سے عبادت مراد ہے، نہ فقط خدا کی عبادت کی جائے. اور اس سے مراد یعنی سب چیزیں جو خدا نے انسان کے لیے پیدا کی ہیں اور انسان ان سے فائدہ اٹھائے اور خدا کی عبادت کرے، یعنی خدا کے جو بندے ہیں ان کی مدد کرے. ماشاء اللہ. یہ کرنا چاہوں گا کہ مطلب ایک انسان ہے جاب پہ جا رہا ہے، جاب پہ جاتا ہے، کام کرتا ہے، ناشتہ کرتا ہے، جاب کر رہا ہے، جس ٹائم سے ٹائم ملتا ہے وہ عبادت کرتا ہے. وہ ضرور ایک کم از کم نیک اور صالح آدمی ہے کہ مطلب عبادت بھی کر رہا ہے، اپنے سارے کام کر رہا ہے، مطلب بینک پہ جا رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، جو بھی اس کا کام ہے، جیسے آپ وکالت کر رہے ہیں، باقی کام بھی انجام دے رہا ہے، بچوں کو ٹائم دے رہا ہے، اور جب عبادت کا ٹائم ملتا ہے ٹائم ملتا ہے وہ عبادت کرتا ہے. وہ ایک نیک صالح انسان ہے. لیکن ایک شخص وہ ہے جو ہر کام خدا کی ذات کے لیے کر رہا ہے. اگر وہ ناشتہ کر رہا ہے تو خدا کی ذات کے لیے کر رہا ہے. اگر بینک جا رہا ہے تو وہ بھی اس ٹائم یہی کرے قربت اللہ کہ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. ہر کام کا محور اللہ ہونا، یہ ہمارے عالم کا خیال ہے. بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب. تو اب جو انہوں نے برادر نے ذکر کیا کہ جو مشکلات ہیں معاشرتی، اب ایک طرف آپ نے اتنی اچھی بات کی کہ ہمیں ہر قدم پہ قربت خدا مد نظر رکھنی چاہیے. تو جو مشکلات ہیں ان سے کیسے نپٹا جائے، ان کا یہ سوال ہے کہ ہم جاتے ہیں دیکھتے ہیں، آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں، الیکٹرانک میڈیا دیکھ لیں، پرنٹ میڈیا دیکھ لیں، ویسے بل بورڈز پہ کس طرح کی تصویریں لگی ہیں. جو اوورآل ماحول ہے پاکستان کا، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مشکل ایک جوان کے لیے. تو کیسے آپ کے خیال میں مشکل کا خاتمہ کیسے کیا جائے؟ ایک انسان اپنا آپ ہمیں دینا چاہیے. فار ایگزامپل ایک ناخواستہ طور پہ ان کی اگر یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں ہوتی ہے تو وہ تو ایک ہے مطلب نہیں ایک مرتبہ کر، لیکن اگر اس کو شہوت یہ خود دوسری مرتبہ دیکھتے ہیں تو پھر ان کا قصور ان کا اپنا ہے. اگر وہ بچنا بھی چاہتے ہیں تو اگر خود دوسری مرتبہ کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں تو پھر یہ کیسے بچ سکتے ہیں؟ بلکہ وہ کہتے ہیں نا، وہ کچھ بیان میں کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہماری نگاہ صاف ہونی چاہیے کہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو بالکل ایسی بات نہیں ہے. اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو وہی نگاہ ہماری نمازوں کو قضا کر دیتی ہے اور وہی ہمیں نماز جو تمہیں نماز تہجد نہیں پڑھنے دیتی. ہمیں اپنے کردار کو پاک کرنا ہوگا، ہمیں خود کو ٹھیک کرنا ہوگا کہ ہم دیکھیں اگر کوئی چیز ہے ہم کیوں محور دیکھیں، ہماری نظر نہیں جھکی. مطلب اگر یہ کوئی حجاب ہے آپ کو ایک غیر دین کا مرد ہے، ہمیں بھی پردے کا حکم ہے نا. اگر کوئی چیز اگر جا رہی ہے آپ کو اتنا جو شہداء گزرے، جو علماء گزر چکے ہیں، یہ جو ہیں وہ کیوں ان کی نگاہیں نہیں گرتی. بلکہ ایک واقعہ ہے مطلب ایک شہداء کی زندگی میں پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں وہ بازار سے جا رہے تھے، وہ اس طرح نگاہ جھکا کے چلتے تھے کہ ان کی بیوی ان کے پاس سے گزری اور انہوں نے مطلب ان کو نہیں دیکھا. اور پہچان گھر آ کے ان کی بیوی نے بتایا کہ بازار سے گزرے تھے، میں پاس سے گزرے لیکن آپ مجھے تک نہیں. اس طرح کہ یعنی ہم اپنے آپ یونیورسٹی میں رہیں، جو بھی رہیں، آپ اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہیں. کیوں نہیں بناؤ؟ کہ یہ ماحول کچھ نہیں کر دیکھے لوگ آپ سے متاثر ہو کے اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں. ٹھیک، ماشاء اللہ. یہ بھی اچھا. آپ کچھ اضافہ کرنا چاہیں گے جو انہوں نے بات کی؟ جو آپ صاحب کا پہلے درس ہو رہا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر ایک گھر ہو اور 99 گھر میں ہمارے نہ ماننے والوں میں ہو اور ایک شیعہ کا ہو تو وہ مثال شیعہ کے گھر کی دیکھے کہ جعفر صادق کا شیعہ ہے. تو اس طرح جس معاشرے میں جہاں بھی انسان ہو، یونیورسٹی میں ہو، مدرسہ میں ہو، گھر میں ہو، بازار میں ہو، جہاں بھی ہو، تو وہ ایسا اپنا کردار پیش کرے کہ لوگ کہیں کہ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا شیعہ ہے. ٹھیک ہے، یہ باتیں آپ کی بالکل درست ہیں جیسے آپ نے بیان کی ہیں. لیکن ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ آج آپ چلے جائیں یونیورسٹی کالج میں چلے جائیں، کچہری میں چلے جائیں، جہاں پہ بھی آپ جائیں، شیعہ سنی یہ وہ، ہم ریچولز میں تو ایک دوسرے سے جدا ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے جو اخلاقی جتنی بھی کمزوریاں ہیں اس میں سارے ایک جیسے ہیں. یعنی وہ معاشرے کی کلی شکل ہے، اس کے اندر شیعہ بھی ہے، سنی بھی ہے، اہل حدیث بھی ہے، سارا کچھ ہے. استثنائی صورتحال کا دکا وہ آپ کر لیں، لیکن عمومی طور پہ ہم صرف ریچولز میں جدا ہیں. تو ہم وہ امام کا جو فرمان ہے کہ بھئی ایک شخص بھی ہو یا ایک گھر بھی ہو تو وہ نمایاں ہو،
ہم سنتے تو ہیں حدیث، آپ نے بھی جیسے فرمایا وہ بہت ہی خوبصورت آپ نے جملے بولے، لیکن وہ عملی کیوں نہیں ہو پاتے؟ میں جو جس چیز کو سمجھا ہوں وہ یہ ابھی تک یا سمجھنے کے مرحلے سے گزر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ انسان مختلف چیزیں اس پہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ ایک تو یعنی ہے کہ کس ماں باپ کی اولاد ہے، یہ ایک، یعنی آج یہ جو ہم ساری بیٹھے نا افراد، ہر ایک شخص کی ایک شخصیت ہے، وہ جو شخصیت ہے اس پہ کتنی چیزیں اثر انداز ہو رہی ہیں۔ نمبر 1 کہ کس ماں باپ کی اولاد میں سے، نمبر 2 تعلیم، نمبر 3 تربیہ، نمبر 4 آپ کا کوئی مربی آپ کو ملا یا نہیں ملا، کوئی ٹیچر ایسا ملا کہ جس نے آپ کی پراپر آپ کو اٹھنا بیٹھنا سکھایا، ساری چیزیں بتائیں، مربی کا ملنا یا نہ ملنا، دوست احباب آپ کے کیسے تھے، محلے میں لوگ کیسے تھے، رشتہ دار کیسے تھے، میڈیا کیسا تھا، ٹھیک ہے، اوورآل معاشرے کی حالت کیسی تھی، آپ کی عمر کتنی ہے، آپ کا تجربہ کتنا ہے، آپ کا ایکسپوجر کتنا ہے، آپ کے معاشی حالات کیسے تھے۔ تو اب یہ دیکھ لیں میں نے 10-11 کاؤنٹ کر لیے، یہ ساری چیزیں انسان کے اثر انداز۔ یہ ہم نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے وہ جو بہت آپ کہہ لیں کہ جنہوں نے اپنے نفس پہ بہت کام کیا ہو تو وہ تو اس کیفیت میں ہوں گے کہ اس کی بیوی بھی پاس سے گزر جائے ان کو پتہ نہ چلے، لیکن عمومی طور پہ تو دوسری کی بیویوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے انسان کو کہ دوسرے کی بیوی گزری ہے، ٹھیک ہے، یعنی کیفیت تو یہ ہے نا معاشرے میں۔ تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ کیوں کیفیت ہے، عمومی طور پہ یہ کیوں کیفیت ہے کہ باوجود اس کے کہ مجالس ہو رہی ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرامین بتائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ادھر بھی تو حضور کو تو اہل سنت برادران بھی مانتے ہیں نا، حضور تو کامن ایسٹ ہے نا تمام مسلمانوں کا، تو حضور کی سیرہ میں کون سی نعوذ باللہ ایسی چیز ہے کہ جو قابل اعتراض ہو، تو لیکن ہم اہل سنت میں بہت ساری قابل اعتراض چیزیں میں دیکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے معصومین کی سنت بہترین سنت ہے، اسوہ بہترین اسوہ ہے، لیکن ہماری حالت جو آپ آئیڈیل حالت کی بات کر رہے ہیں وہ تو بہت عمدہ ہے، لیکن وہ ہے نہیں معاشرے میں، ٹھیک ہے، اور صرف یہ نہیں کہ آج نہیں ہے، ایک عرصے سے نہیں ہے، آپ دیکھ لیں ائمہ کے ادوار میں نہیں تھا۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ تو مسئلہ ہم جب اس کو یعنی جس کو کہتے ہیں روٹ کاز انالیسس، یہ محاورہ سنا ہوگا آپ لوگوں نے، روٹ کاز انالیسس، یعنی مسئلے کی جڑ تک پہنچنا۔ ایک ہے کہ مسئلہ ہے یار اندھیرا ہے تو کیا کریں، جی کوئی سارے اپنی ٹارچ آن کر لیں موبائل کی، یار اندھیرا کیوں ہے، اس تک پہنچا جائے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں روٹ کاز انالیسس۔ تو ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ پھر ان کے سوال کے جواب تلاش کرتے ہیں کہ بھئی روٹ کاز کیا ہے، کیوں نہیں ہے مومنین، ہماری مجالس، ہمارے ائمہ کے فرامین ہم پہ اثر کیوں نہیں کر رہے؟ جیسے میں نے کہا ہے کہ انسان کے اوپر یہ مختلف چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں، جو شخصیت انسان کی بنتی ہے اس میں معاشرہ ایک میجر رول پلے کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو منشا سمجھ میں آتی ہے ہمیں، جب ہم مطالعہ تھوڑا سا کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نا دو ڈومینز میں رکھا ہے، ہر انسان کو۔ ایک ڈومین ہے جو والدین اور بالخصوص والد کی ڈومین ہے، والد کی ایک سوورینٹی ہے، ایک حاکمیت ہے، ایک آپ کہہ لیں پوری حکومت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والد کو سپرد کی ہے۔ اب وہ یہ نہیں ہے کہ ڈنڈا چلانا ہے والد نے، لیکن وہ ایک مسئولیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اب تمہارے گھر میں جو افراد آئیں گے ان کو، انسان کو الٹیمیٹلی کیا چاہیے جو ہم دعا کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، یہ انسان دنیا بھی اچھی گزارے اور مرنے کے بعد اخروی زندگی بھی اچھی ہو، یہ کل ملا کے یہ انسان کی طلب ہے نا۔ اچھا تو یہ کیسے پوری ہوگی؟ صرف دعاؤں سے ہوگی؟ نہیں، اس کے لیے ہمیں ایک معاشرہ ایسا ایجاد کرنا ہوگا جس کا نتیجہ یہ حسنہ فی الدنیا والآخرہ۔ وہ معاشرہ تو نہیں ہے جس کے اندر ہم زندہ ہیں، وہ تو واضح ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ ہے کہ ایک معاشرے کی جو ہے میں نے بتایا کہ دو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی تقسیم کر دی۔ ایک تقسیم ہے کہ بھائی والد اور والدہ وہ مل کے ایک بچے کو کیسے تعلیم دیں، کیسے تربیہ کریں، زیادہ تربیہ ہے، تعلیم بھی ایک حد تک ہے۔ تو اصل میں تو وہاں سے آغاز ہے انسان کی کامیابی کا جو سفر ہے، اس میں والدین کی مسئولیت بہت ہے۔ پرابلم یہ ہے
کہ ایک دفعہ ایک معاشرے کے اندر خرابی ایجاد ہو جائے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے. مثلا ابھی ہم دوسری بات پہ آئیں گے کہ اچھا جی دوسرا پہلو کیا ہے. پہلا ہی مسئلہ یہ ہے کہ اگر والدین ہی یہ شعور نہیں رکھتے تو آغاز اس سفر میں ہی تو مسئلہ ہو گیا. کہ اگر انسان اپنی حیوانی زندگی جس کو آپ کہہ لیں روٹی کپڑا اور مکان کے مسائل کو ہی کل بنا لے تو پھر ہوگا کیا کہ آپ بچوں کی جو تعلیم و تربیہ کریں گے اگر اس کو تعلیم و تربیہ کہا جا سکے تو وہ روٹی کپڑا اور مکان کے مسائل کا شکار. اور جو ریچولز جو یعنی دین ہوگا وہ کیا ہوگا, وہ ریچولز ہوں گے کہ محرم آیا ہے تو رو لو, مجلسیں اٹینڈ کر لو, رمضان المبارک آیا ہے تو روزے رکھ لو. لیکن جیسے آپ نے بہت ہی خوبصورت بات کی کہ ہر چیز کے اندر قربت الہی کی نیت ہونی چاہیے, تو اس کا مطلب ہے تو 24/7 ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان والی بات ہے. یہ تو ہر وقت دیکھنا, تو ہر وقت دیکھنے کے لیے اب کیا ایک مومن سٹرگل کرتا رہے. وہ کہتا ہے میں نے سود کا کام نہیں کرنا لیکن جس معاشرے میں رہے وہ سودی ہو. وہ کہتا ہے میں نے بے حجاب عورت کو نہیں دیکھنا لیکن وہ جس معاشرے میں رہتا ہے وہ ساری بے حجاب ہوں. تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مومن پھنسا رہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ منشا ہے کہ انسان بہت مشکل سے کامیابی حاصل کرے. جواب ہے نہیں, اللہ تعالیٰ تو یہ نہیں, اللہ تعالیٰ تو آسانی چاہتے ہیں انسان. لیکن اللہ تعالیٰ نے بس صرف یہ کیا ہے, اپنی حکمت میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ آسانی میں نہیں پیدا کروں گا, یہ آپ نے خود پیدا کرنی. ٹھیک ہے, میں نے ہدایت دے دی, میں نے عقل دے دی, استطاعت دے دی, پوٹینشل دے دیا, اب آپ خود کریں. گھر کے اندر آپ کو نہیں سمجھ آتی, آپ کو بچوں کی روٹی کپڑا اور مکان کی سمجھ ہے تو ان کی اخروی زندگی کی یا ایک قرآنی زندگی کی سمجھ بوجھ نہیں آتی تو ایجاد کریں. میں نے جب ہدایت دے دی, انٹرنل ہدایت بھی ہے ایکسٹرنل بھی ہے, انٹرنل ان ٹرمز آف انٹلیکٹ اور ایکسٹرنل ان ٹرمز آف ڈیوائن وزڈم اور جو پروفٹس اور معصومین آئے. تو اب ایک ہے ہماری زندگی کا جو پہلو, وہ کیا ہے کہ میری گھر کی زندگی, کہ میرے والدین نے جب میں دنیا میں نہیں تھا وہاں سے وہ میرا آغاز جو ہوا, اس آغاز پہ ہر ایک کا وہ آغاز ہوا, وہاں سے لے کے جب تک میں بالغ نہیں ہوا تو میری زندگی کا میجر پارٹ آپ کہہ لیں میرے والدین کے کنٹرول میں تھا. اور ہر ایک کے ساتھ ہی یہ کیفیت ہے, کیونکہ وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایموشنل اٹیچمنٹ رکھی ہے بچوں کے ساتھ, وہ دو طرفہ ہے. بچے بھی آپ کی طرف کھنچے آتے ہیں, آپ بھی کھنچے ہوئے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بلکہ اس حد تک وہ محبت ہے کہ کئی دفعہ انسان اس میں غرق ہو جاتا ہے, اس محبت کے اندر وہ اتنی خطرناک ہو جاتی ہے کہ بچوں ہی کو انسان قبلہ کعبہ بنانا شروع کر دیتا. تو اتنی والہانہ محبت اس لیے تھی کہ بھائی آپ کے لیے آسان ہو جائے بچوں کی پرورش کرنا. ٹھیک ہے, اب چونکہ ہمارا خود چونکہ یعنی والدین کو جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ٹریننگ آف دا ٹرینرز, یہ کیا محاورہ ہے, ٹریننگ آف دا ٹرینرز, یعنی جنہوں نے ٹریننگ دینی ہے پہلے ان کی تربیت کر لیں یار, کیونکہ وہ خود تربیت یافتہ تو ہوں. تو اب والدین کب وہ کام کر سکیں گے, وہ گھر میں وہ پرورش کر سکیں گے جب خود وہ شعور, وہ تعلیمات معصومین کا ادراک رکھتے ہوں. درست بات ہے. تو انسان کی ایک زندگی یہ ہے کہ وہ گھر میں اس کو بہترین, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس گھر کو پسند کرتے ہیں کہ جس گھر میں تعلیمات معصومین کے مطابق پرورش نہ ہو رہی ہو. آپ کے خیال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند نہیں کرتے نا. ٹھیک ہے, تو اب یہ ہم نے طے کر لیا کہ یہ ایک انسان کی زندگی. اب دوسرے پہ آ جائے, اب جو ہی بلوغت ہوتی ہے, بلکہ بلوغت سے پہلے ہی آپ دیکھیں جب ہم اسکول میں جانا شروع کر دیتے ہیں تو چھوٹی عمر میں ہی جا رہے ہیں, تو وہاں پہ ہم اکیلے تو نہیں ہیں, مختلف بچے آ رہے ہیں, مختلف ٹیچرز ہیں, ٹھیک ہے, کام کرنے والے ہیں, ڈرائیورز ہیں, آگے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو اب آپ کی بہت جلدی, پہلے اتنا جلدی نہیں ہوتا تھا, پہلے گھروں کے اندر ہی بچوں کو انتظام کر دیا جاتا تھا ان کی تعلیم کا بھی تربیہ کے ساتھ ساتھ. لیکن اب یہ کہ تعلیم کی حد تک فوری طور پہ 3-4 سال کی عمر میں بچہ اسکول بھیجنا شروع کر دیتا, رائٹ. تو اب اس کو معاشرے میں جو آپ بھیج رہے ہیں وہ اس کی شخصیت کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے, اور اسپیشلی جتنا جلدی اس کو بھیج رہے ہیں اتنا اس پہ اثر انداز ہو رہا ہے, رائٹ. یہ پرابلم ہے دوسرا. اب اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ انسان کی وقت کے ساتھ ساتھ معاشرتی زندگی 95% یا اس سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے, پھر ان کی انفرادی زندگی بہت کم رہ جاتی. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ گھر کے اندر بھی ہوتے ہیں تو آپ کی بیوی بھی کسی اور گھر سے آئی ہے,
ٹھیک ہے، آپ کے ان لاز بھی کسی اور فیملی کے ہیں تو ان کے ساتھ جو آپ کا جو انٹریکشن وغیرہ ہے وہ بھی آپ کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، آپ کے بچوں کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اس کے باوجود آپ کہہ لیں کہ چلیں جی ہم 5% کہہ دیتے ہیں کہ انفرادی زندگی بہرحال انسان کی ہے، ٹھیک ہے، جس میں ماں باپ اور بچے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور فیکٹر نہیں ہے، وہ 5% سے زیادہ نہیں بنتے۔ تو اب باقی 95% زندگی، اچھا وہ 5 بھی بڑی قیمتی ہے جس کا ہم ذکر کر چکے، اب ہم 95 پہ آ جاتے ہیں۔ جو باقی زندگی ہے اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ انسان سٹرگل کرے، یعنی میں باہر نکلوں تو بورڈ پہ ایک نامناسب بے حجاب واہیات خاتون کی تصویر لگی ہو اور حسنین نقوی بس کسی بزرگ کی طرح نیچے کر لے سر اور دیکھے نا۔ اسی طریقے سے اپنے دفتر کے اندر اپنا جدھر جائے وہاں پہ خرافات ہوں، بس حسنین نقوی اپنا فرشتہ صفت بنے اور کچھ نہ کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں؟ جواب مجھے تو کم از کم یہ نہیں لگا۔ یہ منیمم کنڈیشن ہے کہ بھائی اس طرح کے ماحول میں، اس طرح کی صورتحال میں حسنین نقوی تو اپنے نفس پہ کام کر، تو نے گمراہ نہیں ہونا، گمراہوں کے ساتھ نہیں ہو جانا۔ لیکن کیا ایسا معاشرہ خدا کو پسند ہے؟ پسند ہے؟ نہیں۔ تو نہیں ہے پسند تو کیا پسند ہے پھر اللہ تعالیٰ؟ کون سے کیا ہوں؟ یہ مطلب ہمیں یہ سب چیزیں آسانیاں یا یہ چیزیں میسر ہوتی ہے، ایسا ماحول انوائرمنٹ پیدا ہو جو جینے لائق ہو۔ ایبسلیوٹلی، بہت خوبصورت نے بات کی۔ تو اس کا مطلب ہے یعنی جو ہی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ معاشرہ، یعنی یہی ہے نا، یا یہ معاشرہ پسند ہے اللہ تعالیٰ کو یا پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے خود ابھی ہم نے نقل کوئی نہیں کیا، قرآن کی کوئی آیت نہیں پڑھی، ہم نے صرف عقلی طور پہ دیکھا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں پسند تو اللہ تعالیٰ کو کیسے پسند ہو سکتا ہے یہ معاشرہ؟ تو اللہ تعالیٰ کو یہ معاشرہ پسند نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ مومن سٹرگل کرے، ٹھیک ہے، ہر چیز کے اندر وہ سٹرگل کرے۔ تو ان معنوں میں جو سٹرگل اپنے غلط فیصلوں کے نتیجوں میں سٹرگل ہے، ایک سٹرگل تو جہادی سٹرگل ہے نا، وہ تو کرنی ہے، لیکن ایسا ہے کہ میں وہ انی ظلم تو نفسی، اپنے نفس پہ ظلم کر کے یا معاشرے کے اندر ایک ایسی کیفیت ایجاد کر دوں کہ جہاں پہ میرے لیے زندگی ایک الہی قرآنی زندگی گزارنا مشکل ہو جائے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی منشا نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی منشا کیا ہوئی؟ وہ جو آپ نے بولا ہے، کیا بولا آپ نے؟ دوبارہ بولیے۔ یہ جو نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ کیا اللہ تعالیٰ خود نافذ کریں گے؟ نہیں، مطلب کوئی ذہن میں کبھی آتا ہے کہ ہو سکتا ہے خود ہی کر دے اللہ تعالیٰ، کہیں کہ یار بہت ہو گیا یار یہ نہیں کرتے تو چلو میں ہی کر دیتا ہوں، یہ ممکن ہے؟ ہاں، تو وہ تو اس کا تو جواب یہ ہے نا کہ ہمیں صاحب اختیار بنایا ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ وہ تو اگر ایسے کرے اللہ تعالیٰ تو پھر وہ کیٹیگری ہماری پھر انسانوں سے نکل کے ہم فرشتے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے وہ امام کا فرمان ہے نا کہ جانور کے پاس خواہشات نفسانی ہیں، عقل نہیں ہے، فرشتے کے پاس عقل ہے، خواہشات نہیں ہیں، ہم دونوں ہیں ہمارے پاس۔ تو یہی ہماری سٹرگل ہے نا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر انسان کی عقل اس کی خواہشات پہ غالب آ جائے تو وہ فرشتوں سے افضل ہو جائے گا، اور لیکن خواہشات حیوانی اگر اس کی عقل پہ غالب آ جائے تو حیوان سے بدتر بھی ہو سکتا ہے انسان۔ اسی لیے قرآن نے اسفل السافلین کا بھی محاورہ استعمال کیا ہے اور اعلیٰ علیین کا بھی محاورہ استعمال کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہمارا ٹیسٹ یہ ہے نا کہ ہمیں صاحب اختیار بنایا۔ اب صاحب اختیار بنایا تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کیا کوئی ایسی آپ کو آیت سنی ہو، آپ نے کوئی دلیل سنی ہو کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے یار بس اب کافی ہو گیا، اب میں خود ہی ٹھیک کر دیتا ہوں چیزوں کو؟ ایسا نہیں ہوگا، یعنی ایسا ہی ہے نا، ہمارا ایمان نہیں ہے کہ ایسا ہوگا۔ اچھا تو پھر کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے، جس کو علامہ نے اپنے شعر میں کہا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا، ٹھیک ہے۔ اسی آیت کی انہوں نے ڈائریکٹ تشریح کی علامہ نے۔ تو اب سوال ہے، اللہ تعالیٰ تو نہیں بدلے گا، اور اس سے پہلے آپ طے کر چکے کہ اللہ کو یہ معاشرہ پسند بھی نہیں ہے، تو اب پھر بچ کیا گیا؟ آپشن کیا بچا ہے ہمارے پاس؟ خود کرے، ٹھیک ہے۔
تو یہ ہم نے کرنا ہے. ہاں جب تک وہ معاشرہ قائم نہیں ہو تو ہمیں اس طرح کی حرکت کرنی ہے جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ اپنے نفس پہ بڑا کنٹرول, کیونکہ ہم ایک بہت ہی چیلنجنگ انوائرمنٹ میں ہوں گے تو وہ ہمیں بہت زور اس وقت لگانا ہوگا. جیسے چڑھائی چڑھ رہا ہو بندہ تو اس وقت ایک خاص زور لگاتا ہے, لیکن اگر سیدھا رستہ ہو تو اس وقت بھی زور تو اس وقت بھی لگتا ہے سیدھے رستے پہ بھی, لیکن اتنا زیادہ نہیں لگتا جتنا چڑھائی پہ لگتا ہے. تو ابھی آپ سمجھ ہم چڑھائی میں ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہمیں طے کرنا ہوگا نا پہلے یہ ایمان. اچھا ہوتا یہ ہے کہ جب بھی انسان, وہ علامہ کا ایک شعر ہے کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یا وہ ایک اور جگہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. ٹھیک, ایکسلنٹ. تو اب اس میں کیا علامہ اقبال بتانا چاہ رہے ہیں؟ اب یہ جو بات کی ہے نا اس کو بھولنا نہیں ہے, جو جہاں تک ہم لے آئے ہیں بات کو, ٹھیک ہے, جو خود آپ نے بولے ہیں جملے, میں نے کم بولے ہیں زیادہ آپ لوگوں نے بولے ہیں, ٹھیک ہے, کہ آپ نے کہا یہ معاشرہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں, ہمیں بھی پسند نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو خود فکس بھی نہیں کرنا, ٹھیک ہے. تو کرنا یعنی انسان نے ہے, کس انسان نے کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, اب یہ سوال بچ گئے نا, ٹھیک ہے. تو مومنین نے کرنا ہے نا, جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وعدوں پہ اس کی ہدایت پہ ایمان رکھتے ہیں, انہوں نے کچھ کرنا ہے. اچھا وہ کھوپڑی میں رکھ لوں کہ ہاں ایک مدینۃ الفاضلہ قائم ہونا چاہیے, ایک آئیڈیل یوٹوپین سوسائٹی کریٹ ہو جائے, یہ میں اپنے دماغ میں اگر رکھ لوں تو کوئی کریٹ ہو جائے گی. صبح و شام میں اس کے لیے دعا گو بھی کروں, یا اللہ اس کے لیے نا وہ جو میرے ذہن میں ایک مدینۃ الفاضلہ آ گیا ہے وہ معاشرہ قائم ہو جائے تو ہو جائے گی, وہ معاشرہ قائم ہو جائے, جواب ہے نہیں, ٹھیک ہے. مجھے دعا بھی کرنی ہے اور کوئی عمل بھی کرنا ہے, دعا بھی ایک عمل ہے, لیکن مجھے کچھ پریکٹیکل سٹیپس اٹھانے ہیں ٹورڈز دی اسٹیبلشمنٹ آف دیٹ سوسائٹی, ٹھیک ہے. تو میں, اور مثلا اس پہ زیادہ مجھے مثالیں دینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ سمجھدار ہیں, آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی چیز جس کی ہم نے خواہش کی, آج ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے تو ایک ٹائم تھا نہیں تھا, تو اب ہم نے پہلے ایمان لائے کہ موبائل ہونا چاہیے ہمارے پاس, ضروری ہے, اور پھر ایمان لا کے دعاؤں میں نہیں, سجدے میں نہیں بیٹھ گئے, پھر اس کی کوشش کی, والد صاحب سے بات کی, چچا سے کی, ماموں سے کی, خود کمایا, کچھ نہ کچھ کیا ہے تو موبائل ہاتھ میں آیا ہے, ورنہ کوئی نہیں آتا, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ہمیں اس معاشرے کے لیے, ایک میں نے بتایا کہ انسان کا گھر اس کو درست کرنا ہے, وہ نسبتاً آسان ہے. اس کی مشکل کیا ہے, وہ جو ٹریننگ آف دا ٹرینرز والا معاملہ ہے کہ پہلے جو والدین بن رہے ہیں کیا وہ خود تربیت یافتہ ہیں, اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے, جو جیسے آغا صاحب نے بھی شروع کر دیا کام, کہ ہم جوان جو ابھی شادی کے لیے آمادہ ہو رہے ہیں, لڑکے اور لڑکیاں, ان کی تربیت کی جائے کہ بھائی تمہارے ہاتھوں میں ایک نئی فصل کے بیج آنے والے ہیں, تو ان بیجوں کو آپ نے ضائع نہیں ہونے دینا جیسے پہلے ضائع ہوئے ہیں. بہت سارے میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے بہت بیج ضائع ہوتے دیکھے, بہت زیادہ, ٹھیک ہے. تو ایک تو وہ کام کیا جائے, اور دوسرا یہ کیا جائے کہ ہم دیکھیں وہ جو الہی معاشرہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ منشائے پروردگار ہے, اس کے خد و خال کیا ہیں, وہ دنیا میں جو معاشرے موجود ہیں ان میں سے کوئی ایسا معاشرہ ہے جس کو ہم کہہ سکیں کہ وہ نسبتاً الہی معاشرے سے قریب تر ہے. 100% تو شاید ممکن نہیں ہے فی الحال کہ ہم کہیں کہ کوئی معاشرہ ایسا ہے کہ جو 100% الہی معاشرہ ہو, لیکن ظاہری بات ہے کہ آپ گھر بھی بناتے ہیں تو ڈے 1 پہ تو سارا گھر تیار نہیں ہوتا نا, بتدریج گھر بنتا ہے, ٹھیک ہے. گھر بنانا مشکل ہے یا معاشرہ بنانا مشکل ہے؟ معاشرہ. کیوں؟ کیونکہ گھر اینٹوں, پتھروں, سیمنٹ, سٹیل سے بنتا ہے. معاشرہ ایک صاحب اختیار افراد کے مجموعے کا نام, بہت خوفناک اور چیلنجنگ رستہ ہے, ٹھیک ہے. وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کسی نے مثال دی ہوئی ہے کہ مینڈکوں کو ترازو پہ تولنا, ٹھیک ہے نا. معاشرہ بنانا اس طرح سے, کچھ کو آپ مینڈکوں کو رکھیں گے تو وہ پھدک کے باہر نکل جاتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک چھتری تلے لانا, ایک جگہ ان کو مجتمع کرنا کہ وہ اطاعت کے تحت کسی کے مطیع ہو جائے وہ, کیونکہ معاشرہ آپ کو اطاعت کے بغیر نہیں بن سکتا.
گھر میں اگر بچے مجھے چیلنج کرنا شروع کر دیں، بچہ مجھے، میرا جوان بیٹا، میرا بیٹا ماشاءاللہ 18 سال کا، زین ابھی آج 14 تاریخ ہے تو 15 کو وہ ماشاءاللہ 18 کل یعنی 18 کا ہو جائے، تو بچہ میرا کہے کہ بابا میں ہو گیا ہوں جوان، اب میں فیصلے کروں گا یا آدھے فیصلے میں کروں، وہ گھر چلے گا؟ ڈسٹرب ہو جائے گا گھر۔ وہ مشورہ مجھے دے سکتا ہے، فیصلہ میں نے کرنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اتھارٹی مجھے دے رکھی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے معاشرے کے اندر بھی آپ کو کسی کی اطاعت میں جانا ہے۔ اچھا اس پہ کیا کوئی اصول و ضوابط ہیں؟ ادھر تو واضح ہے۔ اچھا محلے کا ایک بندہ آ کے کہے کہ جی میں اس بچوں کے والد سے زیادہ میں ان بچوں سے پیار کرتا ہوں، تو والد کو ریپلیس کر دے، میں آ جاتا ہوں، اجازت دیں گے آپ کہیں گے کیا احمقانہ اس نے بات کی، یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں والد کے مقابلے میں؟ ہاں البتہ والد اگر نشئی وہی ہو تو ایک علیحدہ کیفیت ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم اس استثنائی صورتحال کا ذکر نہیں کریں، عمومی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طے کر دیا ہے کہ گھر میں جو انسان کی زندگی ہے اس کی حکومت کس کے ہاتھ میں ہے۔ تو جو معاشرہ ہے جس میں میری 95% زندگی ہے، اس کے بارے میں خداوند کریم نے کوئی ہدایت دی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، اس تک ہمیں پہنچنا ہے، وہ میں آج نہیں بات کر رہا، اس تک ہم نے پہنچنا ہے کہ وہ 95% میری زندگی، اس میں میرا والد کون ہے جس کی میں نے اطاعت کرنی ہے۔ والد کی جب بچے اطاعت کرتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اگر والد فرض کیا کہ وہ تعلیمات معصومین کے مطابق ہی گھر کا ماحول اس نے بنایا ہوا، یہ فرض کر لیں، ٹھیک ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا ان کی اطاعت کا، جس کو ہم عربی میں کیا کہیں گے، ربنا، وہی جو دعا ہے وہ حسنہ فی الدنیا والآخرہ میں، کیونکہ وہ والد کیا کر رہا ہوگا، وہ تعلیم و تربیہ ایسے کر رہا ہوگا کہ بچوں کی دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے، ٹھیک ہے۔ تو وہ دعا کا نتیجہ اپنے عمل کی شکل میں والد نمایاں کر رہا ہوگا۔ یہی کام معاشرے میں جو والد ہے اس نے کرنا ہے۔ وہ والد کون ہے، اس تک ہم نے قرآن کا مطالعہ کرنا ہے، سمجھنا ہے وہ والد کون ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ دیکھیں والد تنہا سسٹم نہیں، لیٹ سے ایک والد ہے، ابھی تو بچے کم ہوتے ہیں، پہلے زیادہ ہوتے تھے، ایک والد ہے، اس کے 10 بچے، اب وہ اگر اس کی اطاعت میں نہ ہو تو وہ والد کا قصور ہے؟ دی آنسر از نو، والد کا قصور نہیں ہے۔ بچے اس کی اطاعت میں آئیں گے اور وہ اپنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گھر کا نظام بنائے گا، تو اس کا نتیجہ کیا ہے، وہ ثمر سارے اس سے استفادہ کریں گے، سارے گھر والے والد سمیت۔ اور اگر وہ نہیں کریں گے تو ایک بے ہنگم سا سلسلہ ہوگا اس گھر کے اندر، وہ گھر نہیں ہوگا، وہ ایک مکان ہوگا جس میں افراد رہ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، اس کے اندر وہ گھر والی کیفیت نہیں ہوگی، وہ خوبصورتی نہیں ہوگی۔ معاشرے کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق کبھی بھی یہ فادر لیس معاشرہ نہیں ہوتا کہ والد ہی موجود نہ ہو، یتیم نہیں ہو۔ انسان اپنی ذاتی زندگی میں بھی اگر یتیم ہو تو اب کیا وہ لاوارث ہے؟ وہ فقہی مسائل آپ کو بتائیں گے کہ والد چلا جائے تو اب وہ کس کے پاس چلی جاتی ہے، وہ ولایت، وہ کبھی بھی ولایت پہ کانٹی نہیں لگے گی، کچھ بھی نہ ہو آپ کے رشتہ داروں میں سے تو پھر آپ کے مجتہد کے پاس چلی جائے گی وہ ولایت، ٹھیک ہے، کچھ بھی نہ ہو تو یہ 5% پہ اتنی توجہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، تو 95% کے بارے میں کیا خیال ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم نے غور کرنا ہے، وہ کس کے پاس ہے وہ ولایت، وہ پروٹیکشن، وہ گارڈین شپ، وہ کس کے پاس ہے؟ ہم کہیں خود ایسا تو نہیں ہے کہ اس کی اطاعت سے باہر ہیں، جیسے ایک بچہ جوان ہو کے والد کی اطاعت سے باہر ہو جائے، کیونکہ ہم صاحب اختیار مخلوق ہیں نا، ہمیں اجر یا سزا ملے گی یہاں سے جانے کے بعد، لہٰذا یہاں پہ ہمیں اختیار دے دیا گیا ہے۔ تو اب ہمیں بہت کیئرفل ہونا ہے، محتاط ہونا ہے کہ ہم کہیں ایسا نہ ہو کہ والد کی نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہوں، جو 95% زندگی، 5% گزارے نافرمانی میں تو کامیابی ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے آپ نے والد کی بات نہیں مانی،
5% زندگی میں ٹوٹل میں کہہ رہا ہوں، ٹوٹل اگر 70-80 سالہ زندگی ہے. جی جی ہمارے یہاں جو عموماً تعلیمات دی جاتی جی ہیں اس میں یہ ہے کہ جس طرح خود امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ولایت فقیہ میں بھی اس چیپٹر کو بڑے درد سے بیان کیا. یہ جو 95% آپ کہہ رہے ہیں سلسلہ، جی اس کی طرف حتیٰ ہمارے خواص کی توجہ بھی نہیں ہے. مثلا معاشرہ سازی، فرد سازی سے پھر بھی کام ہوتا ہے نا، مثلا تزکیہ یہ بات ہوتی ہے. معاشرہ سازی اس میں جو ہے وہ کیونکہ ہم نے اس تک پہنچ رہے ہیں، وہ جو آئیڈیل سلسلہ جو آپ بتا رہے ہیں معاشرہ الگ وہ سرپرست ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. تو وہ سرپرست بلا وہ ایک سسٹم ہے نا جہاں تک ہم نے جانا ہے. تو لیکن ہمارے یہاں جو عموماً کلچر ہے جو ہمارے اداروں میں یا تعلیمات کا جو چل رہا ہے وہ تو وہ 5% ہی چل رہا ہے، ایسے ہی. ٹھیک ہے. اس میں زیادہ تر وہ عبادات کا سلسلہ ہے اور گھر تک معاملات. اس سے آگے جو معاشرہ سازی یہ اس کے آپ کیا سمجھتے ہیں، اس کو رائے حل کیسے ہم یعنی جوان جو ہیں یہ کس طرح کام کریں گے ہماری قوم متوجہ ہو ان چیزوں کی طرف، خواص خصوصاً. بالکل صحیح بات. دیکھیے اس کی ایک پوری گفتگو ایک سیپریٹ اس پہ ہے کہ جس کا تجزیہ ہم تحلیل کریں. ایک کتاب ہے ولایت فقیہ پہ، وہ جو آغا صلاح الدین کی، ٹھیک ہے. اس میں انہوں نے کچھ بیک گراؤنڈ دیا ہے کہ یار یہ ہم ولایت فقیہ کے بارے میں لوگ اتنے کیوں ان کلیئر ہوتے ہیں. اصولی طور پہ تو بہت کلیئر ہونا چاہیے، اسپیشلی خواص کو، ٹھیک ہے. عوام کو بھی ہونا چاہیے تو، لیکن خواص کو بھی ہونا چاہیے. لیکن خواص بھی اگر تھوڑے سے سوال و جواب کرنا شروع کر دے تو بندہ حیران ہو. تو اس کو انہوں نے تجزیہ و تحلیل کیا. ایک یعنی اس کا طولانی جواب ہے. اصل میں تو یہ ہے نا کہ جو حضور کے رحلت کے بعد جو سلسلہ ہوا، مجھے تو ریسنٹلی یعنی میں اس پہ غور کیا کہ یہ بی بی جو اتنا روتی تھیں تو مجھے سمجھ نہیں پہلے آتی تھی کہ بی بی اتنا زیادہ کیوں ریئیکٹ کیا انہوں نے. کیونکہ میرے ذہن میں ایک آتا تھا ان کے مقام و مرتبہ کہ تمام خواتین کی، جنتی خواتین کی سردار، حسنین کی والدہ، علی کی زوجہ، حضور کی بیٹی، ہم تو واحد بیٹی کہتے ہیں. تو اتنی بڑی شخصیت ذہن میں آتی ہے. پھر ہم کہتے ہیں یار یہ اتنا رونا دھونا، بابا چلے گئے یا وہ فدق چلا گیا، تو اتنا کیوں آپ ریئیکٹ کر رہی ہیں. یعنی وہ ہم لحاظ میں سوال کرتے نہیں، لیکن سوال ایک اچھا جو سمجھدار بچہ ہوتا ہے اس کے ذہن میں آتے ہیں. بارہ اتنا